ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ایک بہت ہی آنریبل اور بہت اہم انسان جو ARY گروپ کے سربراہ حاجی عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہو گیا. ARY سوالیے کی جانب سے اور ہمارے مہمانوں کی جانب سے ہم حاجی عبدالرزاق کی فیملی، جتنی بھی فیملی ہے، ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی لواحقین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کو جو ایک بہت بڑے انسان تھے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہماری یہ دعا ہے، اور جتنے سننے والے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں. آتے ہیں اپنے اہم ٹاپک کی طرف. آج جنرل پرویز مشرف صاحب کے اس کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت نے کر دیا کہ آرمی ایکٹ 1977 کے تحت یہ پرویز مشرف کا کورس، ملٹری کورس کو نہیں جا سکتا ہے، اور انہیں کچھ ریزن دیا ہے. اس ریزنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں آج کے، اور جو بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتا دوں کہ جیسے ہی یہ خصوصی عدالت کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، اس کے اوپر بہت بڑا سوال پہلے ہی اٹھا دیا گیا تھا، اور پھر میڈیا میں اس عدالت کے حوالے سے اور پچھلے 2 ججز کے حوالے سے، 2 ججز ہیں، اور ان ججز کے حوالے سے یہ فیصلے اور کانسٹیٹیوٹ جو ہوئی تھی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان آلریڈی موجود ہیں. اسی طریقے سے اب یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلے پہ تو پورا اختیار ہے بات کرنے کی. اور ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں وہ ہیں سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، فارمر فیڈرل لا منسٹر ہیں، اسلام آباد سے جوائن کیا. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر سیف ہیں، لائر ہیں پرویز مشرف صاحب کے، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہیں بیرسٹر افتخار احمد صاحب، لا ایکسپرٹ ہیں، آپ کا یہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بابر اعوان صاحب کیا کہتے ہیں، کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے 1977 آرمی ایکٹ کے بڑی زبردست دلائل دیے تھے اور دنیا نے اس کی بڑی تعریف کی تھی، کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سلمان صاحب، اقبال صاحب اور جتنی حاجی عبدالرزاق صاحب کی فیملی ہے ان سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ میں نے اپنے ٹویٹ میں دن کو ہی تعزیت کا اظہار کر دیا تھا. میرا 90s سے ان کے ساتھ تعلق تھا، مختلف مرحلوں پہ مختلف حیثیتوں میں ان کے ساتھ رابطہ رہا، اور میرے ذاتی مہربانوں میں سے ایک تھے. ان کی شخصیت کے 3 پہلوؤں پہ میں شارٹ سا ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وہ نادر الوجود آدمی تھے جنہوں نے ایک برانڈ بنایا گولڈ کے اندر اور اس کو انٹرنیشنلائز کیا. پاکستان کی حکومتوں نے ان کے لیے مشکلات تو پیدا کی ہوں گی جن کا میں ذاتی طور پہ واقف بھی ہوں، لیکن بغیر کسی مدد کے انہوں نے پاکستان کا اس فیلڈ میں نام پیدا کیا. دوسرا یہ کہ بین الاقوامی سطح کی یہ فلنتھراپسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو موقع دیا کہ اپنے وسائل ارتکاز دولت کی بجائے وہ منفعت عام کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ان کے چلائے ہوئے جتنے پروجیکٹس ہیں، آج وہ مرحلہ ان کی زندگی کے اختتام پہ آخری سانس کے ساتھ شروع ہو گیا جس میں ان کو صرف یہ کام آئیں گے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تیسرا یہ کہ انہوں نے انتہائی دلیری کے ساتھ ایک بین الاقوامی دنیا کے ایک شہری کی حیثیت سے جو ان کے مذہبی نظریات تھے ان پہ فخر بھی کیا، ان کی تبلیغ بھی کی، ان کی تشہیر کے لیے ٹیلی ویژن سینٹر بھی قائم کیا، چینلز بھی چلائے، اور بہت رابطہ اس اعتبار سے بھی رہا میرا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں اور کوتاہیاں ان سے صرف نظر فرمائے. آمین. اب جو آپ کا سوال ہے، فرینکلی سپیکنگ میں نے پوری کوشش کی لیکن ٹائم شارٹ تھا. جب آپ نے بات کی تو میں گاؤں میں تھا.
میں ججمنٹ نہیں دیکھ سکا، اس لیے کانٹینٹ آف ججمنٹ کے اوپر فی الحال میں تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. خبریں اور ادھر ادھر سے جو دوستوں نے بتایا اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پرسپیکٹو ہے جو میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو بہت عام ہے اور جس طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کون ہے جس کو پوری دنیا نے آئی آف سٹارم میں رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر سے. کیا آپ کی حکومت؟ آنسر از نو. کیا آپ کے سیاسی اشرافیہ؟ آنسر از نو. کیا آپ کا چیف ایگزیکٹو یا پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی؟ آنسر از نو. کیا کوئی اور ادارہ؟ آنسر از نو. وہ پاکستان کے ڈیفینڈرز ہیں جو آئی آف دا سٹارم میں ہیں. دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا ٹرائل کا اس وقت بہت مہینوں سے، بہت ہفتوں سے اور بہت دنوں سے نہیں، کون سا ادارہ ہے جو بحیثیت ادارہ میڈیا ٹرائل کی آنکھ میں اس وقت چھپا ہوا ہے کانٹے کی طرح، اور کانٹا بھی ایسا ہے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس کے اوپر ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس کے اوپر ہر طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں. یہاں تک تبصرے لکھے گئے ہیں اور بولے گئے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناکام ہو گئی، پاکستان کے باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور اپریٹس ہے وہ ناکام ہو گیا. وہ بھی آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کے ڈیفینڈرز ہیں جو اس میں. پھر تیسرا یہ ہے کہ جو جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں